الحمد لله والصلاة على أهلها وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق سلام على الياسين سلام سورہ صافات سے شعرۂ آفاق آیت پڑھی میں نے. آج آپ کو مجلس بھی سننا ہے اور دعا بھی کرنا ہے. بظاہر میں مجلس پڑھنے کے قابل نہیں ہوں. اگر آپ کی دعا لگ گئی تو پڑھتا چلا جاؤں گا. ظاہری الفاظ یہ ہے آیت کے سلام علی الیاسین. کسی نے تصور کیا کہ اس کا ترجمہ ہے سلام ہو الیاس نبی پر. کلام الہی میں ایک حرف بھی زائد نہیں ہوتا. افصح الکلام ما قل ودل. فصیح ترین کلام ہی ہوئی ہے جو قلیل بھی ہو دلیل بھی ہو. خدا تو مختصر سے مختصر بات میں بڑی سے بڑی بات کہتا ہے. یہ اس کی پرانی سنت ہے. نام الیاس ہو اور الیاسین کہے, دو حرف بڑھا دے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور جب تفاسیر اہل بیت کو دیکھتا ہوں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فرمان الہی کیوں ہے کہ سلام علی آل یاسین. سلام ہو آل یاسین پر. اور ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کلام کو خوبصورتی اور پیار کے لیے مرخم کر دیتے ہیں. اس وقت ایک ہی مثال میری سمجھ میں آ رہی ہے. بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے آل رضا, نام اس کا آل رضا ہے. یہ پچھلے دنوں میں اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو ٹیلی فون آ گیا. تو آگے اس نے پوچھا ہوگا کہ کون بول رہا ہے. اس نے کہا میں آلے بول رہا ہوں. ایسے تھا نا بیٹے. اب نام ہے آل رضا اور یہ کہہ رہا ہے میں آلے بول رہا ہوں. تو یہ آلے گھر میں پیار کا نام ہے, مختصر کیا ہوا. تو بجائے اس کے کہ خدا کہتا سلام علی آل یاسین, ایک تو پیار ظاہر کر دیا اور کلام کو مختصر کرنے کے لیے ایک زیر لگا کر کہہ دیا سلام آل یاسین پر. یاسین لقب ہے میرے نبی کا, یاسین نام ہے میرے رسول کا. تو یہ سلام آل رسول کا. اصل میں یہ رات والی مجلس سے گزشتہ سے پیوستہ کا سلسلہ ہے. یاد ہے آپ کو کہ آدم سے خاتم تک 6 اولو العزم بنانا چاہے تھے اللہ نے, لیکن 5 اولو العزم بن سکے, چھٹا یعنی آدم نہیں بن سکا. اب 5 کے عدد کا ازل سے مقدر ہی ایسا ہے کہ اولو العزم بھی نکلے 5
اور آپ پورا قرآن پڑھ لیں کہ جس نے یعنی اولو العزم کون ہے؟ جس نے میرے مولا کا اقرار کیا، میرے زمانے کے مولا ثابت قدم بھی رہا، اور اللہ نے درغام سلام بھی ہر اس نبی پہ بھیجا جو اس اقرار پہ ثابت قدم تھا۔ میں پوری جائیداد دیتا ہوں، کہیں قرآن میں لکھا ہوا اللہ نے کہا سلام علی آدم، سلام آدم پہ، کہیں نہیں، آدم پہ سلام نہیں، سلام شروع یہاں سے ہوتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح پر سلام، اور آگے کہتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو جزا اسی طرح دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں جو میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ ساری کی ساری سورہ صافات میں موجود ہیں۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو جزا اسی طرح دیتے ہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ و ہارون پر، اِنَّا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ سب پہ سلام خدا کرتا رہا، جاگرہ ملتان والوں، جب عیسیٰ کی باری آئی ہے، یہ بھی بولے لازم، اس نے بھی اقرار کیا، ثابت قدم بھی رہا، اب اس پہ اللہ نے سلام نہیں کیا، بلکہ یہاں بات بدل گئی، یا عیسیٰ اپنے متعلق خود کہہ رہا ہے سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہے مجھ پر جس دن مجھے موت آئے گی، سلام ہے مجھ پر جب میں دوبارہ محشر میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ تھکا ہوا میں ہوں، لیکن عدم توجہی کا شکار آپ ہیں۔ اس وقت میری عمر 17 برس بھی نہیں تھی جب کا یہ واقعہ ہے۔ بیٹا میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ آیت سامنے آئی تو میں لے کے اپنے قبلہ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ ہر نبی پہ سلام خدا کر رہا ہے، اور عیسیٰ اپنے آپ پہ سلام، اور تین سلام، نوح پہ ایک سلام، ابراہیم پہ ایک، موسیٰ پہ ایک، ہارون پہ ایک، سب پہ، اور عیسیٰ نے اپنے آپ پر 3 سلام کیے۔ چکر کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو ضرورت نہ ہوئی، جبریل سے سلسائل تک کسی فرشتے کی مجال نہ ہو سکی کہ کوئی کہہ سکتا کہ میرا انجام کیا ہے۔ ہر عابد نے یہی کہا کہ میں نے کوشش تو کی ہے، آگے اللہ جانے، لیکن کائنات میں ایک ایسا عابد ہے جس نے اسی دنیا میں اپنی عدالت خود لگائی، اس عدالت کا جج خود بنا، اور دنیا میں جانے سے پہلے اپنا فیصلہ بھی خود کر دیا کہ فوزت برب الکعبہ۔ ہے تو ہوتا رہے، ابراہیم اپنی کامیابی پہ مذبذب ہے تو ہوتا رہے، میں کامیاب ہوں، کیوں؟ میں نے عبادت کی ہے، تجارت نہیں کی۔ عبادت کی ہے جسے میں نے دیکھا ہے صفات کے پردے میں، اپنی ذات کے آئینے میں، اپنے وجود کی اوٹ میں چھپا ہوا دیکھا، اس لیے مجھے یقین ہے، کسی کو ہے یا نہیں، مجھے یقین ہے میں کامیاب ہوں۔ تو کہنے لگے بیٹا بس یہی بات ہے، اقرار تو 12ویں امام کا ہر نبی نے کیا، جب اللہ نے دوسروں پہ سلام کرنا شروع کیے، عیسیٰ یقین سے بول اٹھا، وہ فقط اقرار کرنے والے ہیں، ان پر سلام ہو رہا ہے، میں تو مقتدی ہوں۔
کی سرحدوں پہ بیٹھ کر سوچ رہے ہو تو ظاہر ہے خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، لیکن عوام کی بات نہیں، حجت کی بات ہو رہی ہے۔ حجتوں کے معاملے میں فضیلت اسی کے پاس ہے جو خود پہ سلام خود کر رہا ہے، جیسا کہ جناب امیر کے بارے میں بھی سنتے چکے ہو کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں، یعنی ہر حجت کو انتظار ہے کہ ہمارے بارے میں خدا کا کیا فیصلہ ہے، لیکن علی کہہ رہا ہے میرے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ تو یہاں مقام امیر کائنات کا بلند ہے، اور پھر آپ نے دیکھا نہیں حالانکہ سب پہ خدا سلام کر رہا تھا، لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو سورہ فاتر کو پڑھو تو کیا آپ نے نبی سے یہ نہیں فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے میرے حبیب الحمدللہ بھی کہا کرو، اور جن کو میں نے مصطفیٰ کیا ہے ان پہ مصطفیٰ ہو کے سلام بھی کر دیا۔ منزل یقین میں عیسیٰ پڑھے، یہ یقین کی اپنی منزل ہے، اور پھر 3 سلام کیے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، جس دن میں مبعوث ہوگا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوگی اب حالانکہ ان پر اللہ نے بھی سلام کیا، عنوان کی آیت کیا تھی؟ سلام علی یاسین، سلام ہے آل یاسین پر، اور اس سلام کرنے میں بھی علتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ توقیع مبارکہ ہے امام زمانہ کی۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کے زمانے میں یہ اختلاف ہو گیا تھا کہ ہم نے امام زمانہ کو کس طرح سے سلام کرنا ہے، مخاطب کریں تو کس طریقے سے۔ توقیع برآمد ہوئی، اگر لکھ لیا آپ لوگوں نے لوہے دل پر تو بہت کچھ اسرار کے دروازے کھلیں گے۔ مولا لکھتے ہیں لا لِأَمْرِهِ تَعْقِلُونَ وَلَا مِنْ أَوْلِيَائِهِ تَقْبَلُونَ إِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَوْا إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْهِ فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ سلام علی آل یاسین۔ پہلے تو درگاہ مولا نے اس دور کے شیعوں پر برہمی کا اظہار کیا، لا لِأَمْرِهِ تَعْقِلُونَ، نہ تو تم اپنے امام کے امر کے بارے میں عقل استعمال کرتے ہو، وَلَا مِنْ أَوْلِيَائِهِ تَقْبَلُونَ، اور نہ امام کے اولیاء کی کہی ہوئی بات کو قبول کرتے ہو، بحثوں میں لگے رہتے ہو۔ اِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَوْا إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْهِ، نشہ کیا ہے مفسر اس میں؟ جب تم اللہ سے رابطہ کرنا چاہو ہمارے ذریعے، یا ہم سے رابطہ کرنا چاہو ہمارے ذریعے، اللہ وَإِلَيْنَا، یعنی اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو بھی ہمارے ذریعے، اور اگر ہم سے رابطہ کرنا ہے تو بھی ہمارے ذریعے۔ اس میں اتنے حقائق ہیں بابا کہ صرف اسی پہ اشارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تنہا خدا تک نہیں جانا، ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، اور ہم تک بھی اکیلے نہیں جانا۔ ہمیں ساتھ لے کے آنا ہے، اور ہم پر سلام ایسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ
وقت میں نے جانا اور طرف ہے، صرف ایک اشارہ چھوڑتا ہوں، تشریحات پھر یا بیٹھک پہ یا آئندہ انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں۔ اصل میں پتہ جانتے کیا؟ یہ تو جانتے ہو کہ یاسین قلب قرآن، دل ہے قرآن کا، اور جواہر حقیقیہ کے لحاظ سے سلام قولا من رب الرحیم کی آیت پھر دل ہے قرآن کا۔ سورہ کا نام کیا ہے؟ شاباش، یاسین، یا تو حرف ندا ہے، یاسین ایسین، اور جو پھر اس سورہ کا دل ہے، قلب یاسین ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ پتہ ہے راز کیا ہے؟ امیر کائنات فرماتے ہیں اذان کے اسرار پہ بحث کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں، مولا اپنے کسی محرم اسرار صحابی سے فرمایا تم نے اذان پہ غور کیا؟ کیا ہوتا ہے اذان میں؟ مولا تکبیر ہوتی ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، نماز کی طرف بلاوا ہوتا ہے، تحریر ہوتی ہے۔ مولانا فرمایا چیزیں اتنی ہیں لیکن بیٹھ کے کبھی غور کرنا، اذان کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، لفظ اللہ سے شروع ہوئی، اور آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ادھر پہلا حرف لفظ اللہ، ادھر آخری لفظ اللہ۔ فرمایا درمیان میں رسالت بھی ہے، درمیان میں میری ولایت بھی ہے، درمیان میں صلات بھی ہے، آغاز میں اللہ، انجام میں اللہ۔ اللہ بتانا چاہتا ہے جاہرو، رسالت کو، ولایت کو، ان چیزوں کو میری ذات سے الگ نہ کرنا، ابتدا بھی الوہیت۔ سرحدوں میں گھری ہوئی ہے اللہ، اللہ سے شروع ہوتی ہے درگاہ، اللہ پہ ختم ہوتی ہے، اس کے درمیان جو بھی ہے اس کا رشتہ اللہ سے ہے۔ اب یہ تماشا اہل کرم آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کس شے کو اللہ سے الگ کر کے نکالتا ہے۔ یہاں بھی اسرار ہیں جو اللہ نے، امام زمانہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم پہ اس طریقے سے سلام کرو جیسے اللہ نے کیا، سلام علی آل یاسین۔ اب وقت نہیں ہے کیونکہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہ سلام کس حرف سے شروع ہو رہا ہے اور ختم کس حرف پہ ہو رہا ہے؟ سین سے شروع ہو رہا ہے، علی آل یاسین، اور سین میں ختم ہو رہا ہے، یعنی ابتدا بھی سین اور انتہا بھی سین۔ کیونکہ میں اشرا پڑھ رہا ہوں امام زمانہ پہ، اگر علم الحروف یا علم العادات کے اسرار پر مجلس ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا اور پکڑ کے آپ کو ساتویں آسمان طوبہ کے سائے میں کھڑا کر دیتا۔ بہرحال ایک اشارہ کرتا ہوں، جتنے حروف ابجد ہیں یہ جو 28 حروف ہیں، حروف تہجی، ان میں صرف ایک حرف ایسا ہے جس کے زبر
بینات کے عدد برابر ہے، صرف ہے۔ زبر و بینات سمجھتے ہو؟ یعنی صورت ملفوظی میں حرفوں کو لکھو، ایک تو یوں ہے الف ایک کی طرح، یہ صورت ملفوظی نہیں ہے، الف لام فے الف، یہ ہے صورت ملفوظی۔ اب الف کے عدد الگ کر لو، یہ زبر ہے، لام فے کے الگ کر لو، یہ بینات ہے، با بے کے الگ یہ زبر، الف کے الگ یہ بینات۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ لام ایک تو یوں لکھو نا، لام الف میم لام، یہ ہے صورت ملفوظی۔ لام کے الگ کر لو، الف میم کے الگ کر لو، لام کے زبر، الف میم کے بینات۔ لام کے عدد ہے 30، الف کا 1، میم کے 40، یعنی زبر کے 30، بینات کے 41۔ کسی بھی حرف کے زبر اور بینات کے عدد نہیں ملتے۔ آؤ اب لکھتے ہیں سین یہ نون، سین، سین کے عدد 60، یہ کے 10، نون کے 50، زبر کے بھی 60، بینات کے بھی 60۔ بڑے بڑے عامل کامل تسبیحیں رولتے رولتے ان اسرار کے تعاقب میں مر گئے، اور پھر بھی پتہ نہ چل سکا۔ یہ تو پتہ نہیں میں نے کس ملنگانہ موج میں آ کے ایک اشارہ ہے چھوڑ دیا ہے، جو جستجو کر سکتا ہے انشاءاللہ وہ اس سے بہت کچھ پا لے گا۔ تو یہ پورے قرآن میں ایک حرف ہے سین، ایک حرف ہے سین، جو سلطان ہے حروف کا، اسی لیے حسن کے نام میں بھی ہے، اللہ کا اپنا نام ہے سلام، الملک القدوس السلام المؤمن، سلام اس کا نام، اسی سین سے شروع ہو رہا۔ یا پھر سلام علی کا نام، سورہ یونس، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے سلام کے گھر کی طرف۔ مقصد مجروح ہو جائے گا، آج کے لیے اتنے اشارے کافی ہیں۔ اسی طرح ہم پہ سلام کیا کرو، ہمیں خود بلانے کے طریقے نہیں آتے، اسی لیے ہمیں حقائق کا پتہ نہیں۔ اچھا یارو کیا یاد کرو گے، ایک اور اشارہ دو۔ مفت میں فی سبیل اللہ خیر خواہ ہوں، ہاں سمجھے، کھول کر مجھے ڈھونڈو گے تو فریاد کرو گے، میں نہ ملوں گا تو بہت یاد کرو گے، پھر پتہ چلے گا۔ آؤ پتہ زمانے کو نہیں بتایا مولویوں نے
الفت بھائی نے بھی یہی سوال کیا تھا نا پہلی مجلس میں کہ 10-15 آدمیوں نے مجھ سے کہا ہے ہم کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، امام زمانہ حال ہماری مدد کے لیے نہیں آتے. اور اس وقت میں نے صرف یہ جواب دیا تھا کہ اللہ بھی تو مدد کو نہیں آتا، کیا یہ سمجھے کچھ کر نہیں سکتا؟ نہیں بابا، ہماری لفظش ہے. ایک اشارہ چھوڑ رہا ہوں، آیت ہے ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے، بلاؤ مجھے، میں جواب دوں گا. میں نے بات کہہ دی، آپ کہیں اور تھے. بظاہر اللہ کہہ رہا ہے ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم، میں جواب دوں گا. میں یہاں منبر پہ بیٹھ کے تو کہہ سکتا ہوں سنو مجھے، میں ہوں بہاولپور میں، وہاں بیٹھا کہوں گا سنو مجھے، جب ہوں ہی آپ سے دور، ہوں ہی غائب. غائب و شاہد کا رابطہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو توحید کا کوئی بدل ڈھونڈو کہ اس کو پکارو. بس ان کے بعد اسرار کو سمجھنا. یہ جہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں، پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہو چکا ہے؟ ہاں باخدا، میں قطعاً اس امید میں نہیں تھا کہ یہ 6-7 اشروں میں آپ یہاں آ جائیں گے، اس ممبر کی قسم. یہ حادثہ عرفانی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ عطا اس تقسیم کرنے والے کی ہے. جی ورنہ ان کے اسرار آدم عزم کھو بیٹھے، اسرار اللہ. ایک بات یاد آ گئی، کہہ دوں؟ کئی مجالس میں امام کے اصحاب پر پڑھ چکا ہوں، کئی، ایک آدھ تو تقریباً حنشیہ میں پڑھتا ہوں، ہے نہیں، اور ان کے مقامات بتائے ہیں اور سرکار صادق کی حدیثوں سے بتائے ہیں. علامہ نوانی کی کتاب الغیبت کے حوالے سے، دوسری کتابوں کے حوالے سے ہے، وہ ساری تو میں کیا بات کر رہا ہوں، چھوٹا سا خاکہ. کون ہے وہ لوگ؟ یہ جو 313 مولا کے ساتھ آئیں گے. اختارهم الله من اهل الارض لنصرته وهم اصحاب الولايه وحكام الله في ارضه. اول ما يخرج ليله عاشوراء اذا دعاهم فاجابوه فاتوه كلامه البصر فمنهم من تطوى له الارض ومنهم من تحمله السحاب. فرمایا ہمارے قائم کی نصرت کے لیے ان لوگوں کو اللہ نے چنا. پلے پڑھیے بات دوستو، اختارہم اللہ، اللہ نے چنا، من اہل الارض، پوری روئے زمین سے نگاہ دوڑائی، ملا نگاہ دوڑا کے چنا، لنصرت ہی، امام کی نصرت کے لیے. اور یہ گرے پڑے لوگ نہیں، ہم اصحاب الولایت ہے، ولایت کے مالک ہے. اللہ کی زمین پر یہ لوگ، وہ 313 اللہ کے حاکم ہیں، اللہ کی طرف سے حاکم. شب عاشور ہوگی، امام ندا دیں گے، وہ ہم فی شرق الارض و غربها، کوئی مشرق میں ہوگا، کوئی مغرب میں، فاجابو، سب جواب دیں گے. وَعَطَاهُ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، پلک جھپکنے کی دیر میں یہ جمع ہو جائیں گے. کیسے؟
منہم من تطوی لہ الارض، کسی کے لیے زمین سپٹ جائے. بیمار میں ہوں، سفر میں نے کیا ہے، مجالس پڑھ کے میں آ رہا ہوں، تھکے ہوئے آپ کو سے زیادہ لگ رہے ہیں، آپ نے فیصلہ نہیں کیا. تطوی لہ الارض، زمین سمٹ رہی ہے بساط کی طرح، فرش کی طرح، قالین کی طرح. میرے مولا کے 313 مجاہدین کے قدموں میں لپیٹی جا رہی ہے. یہ اثر ہے کہاں؟ لو ان فرعون سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. اللہ کہتا ہے میرے قرآن میں یہ اثر ہے کہ یہ پہاڑ چلا دیتا ہے، یہ زمین کو سمیٹ دیتا ہے. اور میرا جو الہ اپنے مجاہد کے قدموں میں قرآن کا اثر بھر دے وہ خود کیا ہے. جس کے نام سے تمہارا مذہب مشہور ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ جعفری. وہی تمہارا امام یا اللہ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے یا مولا الموالی، اے مولاؤں کے مولا. یا زمین پہ بیٹھے میرے قائم کو ابھی دنیا میں بظاہر آئے نہیں، میرے قائم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں سیدی و مولایا. آپ سے یہ امید کہاں؟ قائم کی عرفانی کلاس کے طلبہ اور اتنی دیر سے نتیجہ اخذ کرو. تمہارے شاعر شام نہیں ہے وہاں، یہ غزل کرنے کا ہے. مسجد علم میں حجت خدا نے یا اسے کہا ہے میرا مولا یا میرے مولا سے کہا ہے میرا مولا. اب ایسا ہے ایک عالم منبر پہ پڑھ رہا ہے، مومن
وَعَلَّمَ صَاحب، ایک اور پڑھ رہا ہے جاہل، پھر مومن نے کہہ دیا وَعَلَّمَ صاحب۔ اب وہ تو بھول سکتا ہے کہ علامہ کو بھی علامہ، مجلس میں کوئی علامہ بیٹھا ہو، ایک پڑھنے والا اٹھے اور وہ علامہ کہے واہ علامہ صاحب خوب، کیا بات۔ دوسرا آیا، اس سے بھی کہا واہ علامہ صاحب کیا بات خوب، آپ سمجھ جائیں گے خود علامہ ہے، دونوں کو علامہ کہا ہے، کوئی قدر مشترک دکھائی دی ہوگی، کوئی بات مشترکہ نظر ہوگی۔ اب حجت اس سے کہہ رہا ہے میرے مولا، اس سے کہہ رہا ہے میرے مولا، پوچھ صادق سے مشترکہ بات کیا نظر آئے۔ آپ کے ہمسایوں کا نعرہ نہیں آ رہا۔ پڑھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ وقت رک جائے، جھوٹے پر خدا اور رسول کی لعنت، بندہ دل یہی چاہتا ہے وقت رک جائے اور حشر تک، قیامت صغریٰ تک، یعنی مولا کی آمد تک پڑھتا رہوں، اور پھر ممبر چھوڑ کے وہاں سے ممبر کے سبرد کر دوں۔ علتیں ہوتی ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ دیکھو میری طرف کچھ ایسے ہیں جن کے لیے زمین بات بولی تو نہیں، بمن تحملہ السحاب، کسی کو بادل اٹھا کے لے جائے۔ سلیمان بن داؤد نبی بادل پہ سواری کرتا تھا، کیا سلطان ہے۔ رعایا کو نبوت کی آن بان ادا کرتے ہیں۔ اب ذہن میں رکھنا ہے، حالانکہ مولانا صاحب کا تعارف بہت مجالس میں نے کرایا، تھوڑا سا آج کرا دیا، ذہن میں رکھ ان دہرانے کے لیے کہ آپ کے سامنے رہے کہ یہ عام لوگ نہیں، اللہ کے چنے ہوئے اصحاب ولایت، حکام اللہ فی ارضہ، اللہ کی زمین پر اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حاکم، جن کی مسافت میں قرآن کی تاثیر، جن کی مسافرت میں نبیوں کی کرشمہ سازیاں، وہ لوگ ہیں 313۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ سارے مکمل عارف ہیں میرے مولا کے؟ اب مجھے سوچنا پڑے گا کہ جو کہنا چاہ رہا تھا کہوں یا روک دوں۔ پہلی بات تو یہ میں نے آپ سے بارہا عرض کی ہے کہ آپ سوچا نہ کریں، آپ کا کام سوچنا نہیں، سوچنے کے لیے ہم ہیں، آپ صرف سنیں۔ یہ 313 بھی لگام ایمان کو وہاں تک جانتے ہیں جہاں تک ان کی رسائی ہے۔ میرا مولا کیا ہے؟
آؤ. کسی کچی پکی روٹی کے حوالے کی بات نہیں کر رہا میں. کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں. روضہ کافی میں حدیث ملے گی, دکھا دینا مومنین کو. یہ بھی سرکار صادق کی حدیث ہے. ذرا جا کے سننا اور پھر فیصلہ کرنا. فرماتے کانی بالقائم علیہ السلام علی منبر الکوفہ بلا تشبیہ یخرج من وریان قبائہ کتابا مختوما من ذهب فیفقه فیقرأه علی الناس فیجفلون عنه اجفال الغنم فلم يبق الا النخبة فيتكلم بكلام لا يلجؤون ملجأ حتى يرجعوا وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم به. اپنے صحابہ سے بیٹھے فرما رہے ہیں کأنی بالقائم, میں مسجد کوفہ کے منبر پہ اپنے قائم کو اب بھی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا قائم منبر کوفہ پہ جاگنا حلالے موالے آخری آدمی کا گزارش ہے میری. کیا کرے گا؟ یخرج من وریان قبائہ کتاب, اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک کتاب نکالیں گے مختوما من ذهب, مہر طلا سے سر بمہر سونے کی مہر لگی ہوگی. فیفقه, مہر توڑیں گے. فیقرأه علی الناس, لوگوں کے سامنے کتاب پڑھیں گے. کون سے لوگ؟ اور 313 ہے. سر جاؤ بس ادھر شروع کریں گے. فیجفلون عنہ اجفال الغنم, جیسے بکریاں بھیڑیوں سے بدک کے بھاگتی ہیں. سارے کے سارے بدک کے بھاگ کھڑے ہوں گے. الا النقبہ, صرف نقیب بچ جائیں گے. اور دوسری روایت میں ہے الا الوزیر والنقبہ الاحد عشر کما بقوا مع موسیٰ بن عمران. ایک وزیر بچے گا اور 11 نقیب بچیں گے, یعنی 12 بندے. 313 میں سے بھی 301 بھاگ جائیں گے. ایک وزیر 11 نقیب. وزیر کون ہے؟ بھول گئے ہو؟ یہ گزشتہ عشرے میں میں نے برادران اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ جب اقامت کہی جائے گی مولا عیسیٰ سے کہیں گے تقدم یا ابن مریم علیہ السلام, اے مریم زادے آگے آؤ نماز پڑھاؤ. 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گا, ہاتھ جوڑ کے کہے گا انما بعثت وزیرا ولم ابعث امیرا, میں وزیر ہو کے مبعوث ہوا ہوں, امیر ہو کے مبعوث نہیں ہوا. اب ان پر میں کیا کروں؟ ایک تو مجبوری ہے میری صحت ساتھ نہیں دے رہی, اور دوسری مجمع کی قوت تخیل پرواز میں میری ہم سفر نہیں ہو رہی. اس پر پوری ایک مجلس پڑھوں گا آئندہ عشرے میں یا اس سے آئندہ جب مولا چاہیں گے. لیکن اس وقت دعوت فکر ہے, آپ کے دماغ میں کھجلی چھوڑ جاؤں گا. سوچتے رہنا کیا کہہ رہا ہے عیسیٰ, میں وزیر ہوں. آدم سے میرے نبی تک ہمیشہ ہر نبی کا وزیر امام بنتا رہا ہے. یہ پہلا امام ہے جس کا وزیر نبی بنا. اس میں کیا اسرار چھپے ہیں.
کہ امام امیر کیوں ہے، نبی فضیل کیوں ہے، اور پھر عام نبی نہیں. کس نے کہا ہے بدلا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے تم سے بدلا ہوا ہے؟ نہیں بدلا ہوا. نہ چھیڑو اس وقت مجھے، آدھا مجموعہ اٹھ کے بھاگ جائے گا. پڑھوں گا، پوری مجلس پڑھوں گا کبھی اس پر. ہاں اس وقت جو مصلحت اجازت دیتی ہے وہ باتیں مجھے کرنے دو. وزیر ہے عیسیٰ، امیر ہے محمد کا بیٹا، نبوت وزارت کے پے کرنے، امامت عمارت کے پے کرنے. نبی اور بھی تھے، عیسیٰ میں کیا سلطان بھی پڑھتے کہ اس کی تخلیق کے لیے سارے قانون بدل گئے. اب خدا کی سمندان والوں میرا ٹکر مارنے کو دل کر رہا ہے. پتہ نہیں تم کس حالت میں بیٹھے ہو. آخر کیوں بدلے قانون؟ کیوں بغیر باپ کے پیدا کیا؟ کیوں بغیر ایک سلطنت ہے ظاہرہ جس میں قاسم ابن الحجت میرے مولا کے بیٹے ہیں، طاہر، قاسم، ہاشم نام ہے، علیحدہ علیحدہ حکومتیں. کسی کی حکومت 4 مہینے کی راہ، کسی کی 2 مہینے کی راہ. تو ظاہرہ میں علی بن فاضل نے جا کے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو سکہ چلتا ہے، ہمارے یہاں سکہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف حکومت کی ضمانت ہوتی ہے، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، حامل حاضہ کو اندر طرف مبلغ اتنے جتنے کا وہ نوٹ ہوتا ہے ادا کیے جائیں گے، اور پھر کسی کے دستخط ہوتے ہیں. سکہ حکومت کا ہوتا ہے، دستخط گورنر کے ہوتے ہیں جو ضامن ہوتا ہے. علی بن فاضل کہتا ہے کہ جو میں نے وہ سکہ وہاں دیکھا، ایک طرف اور تحریر تھی، دوسری طرف اور تھی. کیا تھی؟ ایک طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حجت اللہ. کروں گا اشارہ، زیادہ بات میں نہیں کرنا چاہتا. ایک طرف تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حجت اللہ، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا القائم بامر اللہ حجت ابن الحسن صاحب الزمان. بس دعوت فکر اتنی ہے، سکے کے ایک طرف 3 نام کیوں ہیں، ایک طرف ایک نام.
مسجد کہلاتا ہے. ویسے تو کائنات میں میرے مولا کی حکومت ہے، لیکن جہاں ظاہری حکومت ہے اس وقت میرے مولا کی، وہاں کا سکہ اس وقت تک پاک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک علی کے نام کی گواہی کی مہر نہ ہو. صرف عیسیٰ کی ماں بطول ہے. معصومہ ہر نبی کی ماں ہے، بطول صرف عیسیٰ کی ماں ہے. ماں بطول، باپ نہیں، نطفے سے نہیں. جبریل نے پھونک ماری. اور برادران اہل سنت کے مفسر علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ جاء جبرائیل فی صورت محمد، کہ مریم کے کرتے کی جیب میں جب جبریل پھونک مارنے آیا تھا تو اپنی شکل میں نہیں آیا تھا، محمد مصطفیٰ کی شکل میں. اس میں بھی اسرار ہے، اسرار. کیونکہ قیامت کو جنت میں مریم کا نکاح میرے رسول سے ہو رہا ہے. شکل محمد میں آیا، پھونک ماری. یعنی محمد کے نسبی بیٹے کے لیے محمد کا سببی بیٹا تیار ہو رہا ہے. یاد آئے گا ہر شخص کو، اچھا انہیں تو میں نے دیکھا تھا.
کی مجلس میں خالی امام باڑے میں کہہ رہا ہے کہ ہم عرش پہ پہنچے ہوئے ہیں، اب ہمیں واپس نہیں آنے دینا. مہدی دورہ کی پاک جوتیوں کی قسم اکیلا نہیں عرش سمیت بلاؤں. سمجھ میں آگے بابا؟ جس امام کو اپنا مقتدی نطفے والی مخلوق میں سے نہیں چاہیے، جس کو ولی نطفے والا نہیں چاہیے، وہ خود کیا ہوگا یہ فیصلہ کرنا. اور آؤ ہر مجلس میں ایک آدھ اشارہ صرف تمہارے لیے چھوڑتا ہوں تاکہ لیطمئن قلبی، اطمینان قلب بڑھتا رہے. ہاں ہوتے صاحبان اشارت کے لیے اشارے ہیں، رسالہ تو جاہل کے لیے لکھا جاتا ہے نا، اشارے والوں کو تو اشارہ چھوڑا جاتا ہے. عیسیٰ میرا لفظ بھولا تو نہیں، میرا امام رسول کا نسبی بیٹا اور عیسیٰ میرے نبی کا سببی بیٹا. اسی لیے تو اب یہ آلوسی کے فکرے ہیں برادران اہل سنت کے مفسر کے کہ شکل رسول میں جبریل آیا تھا. اب یہ پتہ نہیں جبریل آیا تھا یا خود آنے والا آیا تھا. عیسیٰ نے کام ہی درمیان دو کیے ہیں دنیا میں، دو کام. ویسے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں یہاں آ کر اگر میں نے کھانا کھایا تو بھاگلپور سے میں کھانا ہی کھانے آیا تھا. اگر میں نے یہاں چائے پی تو میرے آنے کا مقصد چائے تھا، آنے کا مقصد مجلس تھا، یہ اشرا تھا. اور کام بھی کیا حضرت عیسیٰ نے، لیکن عزیز منصر نہ کوئی صاحب دو کام جو علت بے شد بتاتے ہیں موسیٰ کی ہے عیسیٰ کی ہے کیا؟ شہادتے یہ بتایا بنی اسرائیل والوں کو سورہ صف پڑھو. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں خوشخبری لایا ہوں، بشارت لایا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آیا چاہتا ہے، جس کا نام احمد ہے. اعلان کرنے والے کو ڈنڈورچی کہتے ہیں، نقارچی کہتے ہیں. میرے نبی کا نقارچی بنا، پھر آسمانوں پہ چلا گیا، کہا اب میرا زمین پہ کام نہیں. ایک محمد کی بشارت دے دی ہے، دوسرے محمد کی ازدواج. اس میں کوئی حقیقت عیسیٰ کا نبیوں میں وہی مقام ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے والی فجر کا ہوتا ہے. جب رات ختم ہو جاتی ہے ستارے مان پڑ جاتے ہیں، تارے نہیں رہتے، لیکن ابھی سورج بھی نہیں ہوتا. وہ
فجر مبشرہ کہلاتی ہے، وہ بشارت دیتی ہے. گھبراؤ نہیں، آپ گئی سمجھ آیا کیا؟ ہاں بے شک، ایک کا مبشر، ایک کا مکبر، ایک کا بشیر، ایک کا نذیر. ایک سے حسبی رشتہ، ایک سے سببی رشتہ. میں یار آپ سے کہہ گیا مگر قصور آپ کا بھی نہیں، آپ تھکے ہوئے تھے. رشتے تو پہچانو، پہلے محمد سے کیا رشتہ، آخری محمد سے کیا رشتہ. پہلے محمد کے ساتھ عیسیٰ کی ماں کا عقد ہوگا جنت میں، اور آخری محمد کے وجود کے لیے اس کے وسیع کی بیٹی کا عقد ہوا. میرے پیارے مریم بیوی تو بنے گی رسول کی، اب رفیم تو ہے، لے پالک تو ہے، پچھلک تو ہے. سب کو کوئی بات نہیں، افضل افضل رہتا ہے، مفضول مفضول رہتا ہے. کیوں؟ اچھا ختم ہوگی بات، تھکے ہوئے ہو نا، منت میری بھی نہیں، لیکن ایک بات کا جواب دو اور بند ہو گئی مجلس. میں دعا مانگنے لگا ہوں. ہاتھ افضل ہے یا پاؤں؟ ہاتھ افضل ہے. تو اگر یہی معیار فضیلت ہے تمہارا کہ میرا امام نماز پڑھائے اور باپ دادا پیچھے پڑھیں تو توہین ہو جائے گی، تو پھر ہر جگہ اس معیار فضیلت کو قائم رکھا کرو. افضل ہاتھ ہے، اسی کے ساتھ سر کا مسح، اسی کے ساتھ پاؤں کا مسح. جس طرح سر کا مسح کرتے وقت وہ ہاتھ رہتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ نہیں جاتا، پاؤں کو بھی چھوتے ہوئے گھٹ نہیں جاتا. بلند ہاتھ ہے، سب سے کم تر عضو پاؤں ہے. کرتے ہیں مسا. اچھا آگے پیچھے پاؤں کھجا دو، یار پانی لانا. کراہت کیوں ہو رہی ہے؟ گھٹ گیا عضو کو ہاتھ لگایا، ادھر مسا کیا. الہی کار فرما ہو جائے، جہاں اس کی عبادت کا سوال ہو. پھر کراہت بھی عبادت ہے، پھر ممانعت بھی عبادت ہے، پھر بڑے چھوٹے کا سوال نہیں. بابا یہ تو ایسے ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا. کسی کا دل چاہا جو مجھ سے پیار کرتا ہے، غضنفر ذرا منہ ادھر موڑو. کیوں؟ تیری پیٹھ کی طرف سے دیکھنا چاہتے ہو کیسے لگتے ہو. بابا یہی مسئلہ
بس کر کے عالم اقبال میں دیکھا. پیار ہی ہے نا میرے حبیب. آج ذرا پیچھے پڑھ کے دیکھ اس جنگ میں کیسے لڑا. سلوات پڑھوا دی اور میں نے بیان کو ورنہ بخدا بھی کچھ پڑھنا تھا مجھے. میرے پاس بھی ساری جماعت کا کرایہ نہیں ہے واپس لانے. اور چاہیے کیا تمہیں اگر عرش پہ بیٹھے ہو جس کے بارے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی حسرت سے سوچیں. بات محمدوں کی ہو رہی ہے. عرش پہ بھی یہ سوائے محمد کی تو کوئی نہیں جاتا. کتنا بڑا صاحب اقتدار ہے ہمارا سردار. زبان ہم رعایا کس کی ہے؟ ہمارا شہنشاہ کون ہے؟ 10 مربع کے زمیندار کا رعایا ہو پنجوں پہ چلتا ہے. انسان کو انسان نہیں سمجھتا. میں فلان چودھری کا رعایا ہوں. سلطان مملکت احدیت کے ریت ہو کے اپنے وقت کو نہ پہچانو. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ پچھلے سال اشارہ تو دیا تھا میں نے. میرا رسول عرش پہ گیا. جب زمانے کا امام آئے گا ينزل العرش علی الارض. عرش کو زمین پہ بلا کے گا. شیعہ سوچتے تھے نا عرش کیسا ہوگا, میرا دادا کیسے بیٹھا ہوگا. دیکھ لو العرش والبیت المعمور. عرش کو اتارے گا, بیت المعمور کو اتارے گا. دیکھو جی بھر کے دیکھو. اس وسط اقتدار اور ختم ہوگی بات. زندہ رہو, سلامت رہو. کہیں گے آپ کا مولا پڑھیں گے 301 بھاگ جائیں گے. ایک وزیر اور 11 نقیب بچیں گے. فرماتے پھر ہمارا مہدی کوئی گفتگو کرے گا, کوئی کلام. انہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. لا یلجؤن ملجا. کوئی جائے پناہ نہیں دیکھیں گے. حتی یرجعون, حتیٰ کہ لوٹ کے پھر ہمارے مہدی کے پاس آئیں گے. اور آگے مسکرا کے اپنے صحابی سے کہتے ہیں وَإِنِّي لَعَارِفُ الْكَلَامَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ. خدا کی قسم جو کلام وہاں ہمارا مہدی کرے گا میں آج بھی جانتا ہوں کہ کیا بولے گا. مقصد یہ ہے کہ
جو 313 ہیں، جب وہ نہیں جانتے صحیح معنوں میں امام کو، جو صدیوں سے ذخیرہ کیے گئے ہیں امام کے لیے، جب وہ ان کے حقیقی اسرار کو برداشت نہیں کرتے، میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں؟ ابھی تک تو ہم انسانی امکان کی رسائی تک بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اور زرغام یہ بھی دیکھیں ہم کتنے مقدر کے سکندر ہیں، ادھر ظہور کریں گے۔ اپنے رعایا کے سروں پہ ہاتھ رکھتا جائے گا، عقلوں کی معراج ہو جائے گی۔ پھر جو کہتا جائے گا، جو کرتا جائے گا، تعجب نہیں ہوگا۔ اس وقت سے پہلے صرف توفیق مانگو کہ مولا جس جنت میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہم سے چھیننے نہ پائے۔ ضرور پڑھ لو اب مل کر بابا بس خوش رہو۔ یہ آپ کی محبت تھی باخدا۔ میں تصدق صاحب گواہ ہیں، اشار صاحب وہاں تھے، طبیعت بہت ناساز تھی میری، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ میں حاضری لگوا کے آؤں، اور میں حیران ہوں کہ میں اتنا پڑھ گیا۔ یہ آپ کا حسن عقیدت اور ان کی عطا ہے، ان کی کا معجزہ ہے۔ اور اب کیونکہ کل سے پھر جشن کی مجالس شروع ہو رہی ہے، یوں سمجھ لو کہ اس عشرے کا آخری کوسہ ہے آج۔ بول کے آپ سے اجازت چاہتا، لیکن الفت نے مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ فرمائش اس مضمون کی خدا کی قسم ہفتوں پڑھی جا سکتی ہے اکبر کی شہادت، ہفتوں۔ آل محمد کا سب سے بڑا نقصان لکھتے ہیں کہ سال میں ایک نقاب بڑھا دیتے تھے، پہلے سال ایک نقاب، دوسرے سال 2، تیسرے سال 3، جب کربلا میں آیا 18 نقاب تھے، 18 نقاب، ہر کے بڑے بڑے جوان تھے کربلا میں، عباس جو اکبر کے ہوتے ہوئے بھی خبر بنی ہاشم، لیکن میں نے خدا کی قسم سیدو غیر سیدو صرف اکبر کے بارے میں یہ جملے پڑھے ہیں کہ شب عاشور ساری رات 64 بیویوں کے سروں پہ قرآن، اور جیسے حاجی کعبے کا طواف کر دے تو اکبر کا طواف کر دے کہ اکبر یہ ہمارا غربت کا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کر، اکبر تو میدان میں نہ جانا۔
شہزادی بابر رضوان اللہ علیہ منبر پہ تشریف فرما ہے. بہت بڑے عالم ربانی, 20 مراجع نظام کے استاد, نام سے ظاہر ہے بحر العلوم, تمام علموں کا سمندر. اور میں نے ریاض کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ پتہ نہیں چلتا تھا علم زیادہ ہے یا خطابت زیادہ ہے. یہ دونوں چیزوں میں مولا نے نوازا تھا. مصائب شروع کیا, علی اکبر کی شہادت پڑھی. اب چونکہ بلا کے خطیب تھے, روانی سے پڑھتے تھے, روانی میں بحر العلوم کے منہ سے نکلا ایسے بلا سے اشارہ کر